خواتین و حضرات، آج ہم ہارون دوسانی صاحب کے ساتھ ہیں جو کہ بہت دوست ہیں قریب ریحان اللہ والا کے، اور ریحان اللہ والا کے صاحبزادے بھی ہمارے ساتھ ہیں. ان کی آپ پیلی شرٹ دیکھ سکتے ہیں. اور ریحان اللہ والا کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ اے آئی کے بادشاہ ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ ریحان اللہ والا ہمارے آج کے مہمان ہارون صاحب کا پورا انٹروڈکشن کرائیں اور پھر ہم ان سے بات کریں گے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ انٹرویو انکہی ٹی وی جو کہ ڈاکٹر آصف ریاض پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ان کی وساطت سے ہو رہا ہے، اور میں دعوت دوں گا ریحان اللہ والا صاحب کہ وہ ہمارے مہمان دوست کو پورا انٹروڈکشن کریں. شکریہ، آپ نے بادشاہت آج دے دی اے آئی کی بھی مجھے، جزاک اللہ. ہارون صاحب جو ہیں وہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے حیدرآباد سے شروع ہوئے اور بس میں چیز بیچتے تھے، جس طرح آج پرائم منسٹر آف انڈیا کے بارے میں مشہور ہے. جی. اسی طرح سے یہ ان کے والدین چیزیں بناتے تھے یا والد بناتے تھے اور وہی بیچتے تھے. سلولی یہ اپنے آپ کو انہوں نے نکھارا، امریکہ آ گئے، پھر ڈفرینٹ بزنس میں رہے انکلوڈنگ شپنگ، اور اب یہ ایک فائنینشیل انجینئر میں سمجھوں گا، کہوں گا. آج میں نے ان کا ہاتھ کو بوسہ لے کے ان سے ٹائم مانگا ہے کہ بھائی ذرا میری بھی فائنینشیل انجینئرنگ کر دو، کیونکہ کچھ ایک آئیڈیا انہوں نے راستے میں بتایا جس کے اوپر میں سر پیٹ رہا تھا کہ یار میں نے کیا اپنا نقصان کر لیا. تو ان کو یہ میمن ہے، تو میمنوں کو پیسوں سے کھیلنا آتا ہے، پیسوں کو ملٹیپلائی کرنا آتا ہے آٹومیٹکلی. جی. تو یہ ان کا آرٹ ہے. ویسے ان کے کار واش کے بزنسز ہیں، اور یہ مریم مسجد جو بڑی ایک مسجد ہے ہیوسٹن کی، اس کے بھی کافی کرتا دھرتاؤں میں شامل ہیں. اور یہ اس کی ایکسپینشن کے اندر جو سب سے بڑا ہاتھ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی اس میں بھی یہ شامل ہوں گے. بہت سویٹ آدمی ہیں، ہمبل ہیں، اور ان کی فیملی بھی بہت پیاری ہے. تو میں تو ابھی تک اتنا ہی جانتا ہوں، اور یہ دل کے پیارے ہیں، سویٹ ہیں، ہیپی ینگ مین ہیں. ہارون بھائی، آپ کی اتنی تعریف کی جی ہے. ہاں، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ہوسٹ کرنے کا یہاں پر آپ کے گھر پر ماشاء اللہ. اور یہ جو آپ کا انتظام ہے یہ بڑا سیریس قسم کا آپ نے انڈرٹیکنگ لی ہے. اور اپنے ریحان اللہ والا، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی 2018 میں. اور مجھے تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اکنامیکل گین کے لیے یہاں پر آئے اس ملک کے اندر، اور ہم نے بہت کچھ پایا، لیکن اس ملک کو جس نے ہمیں پہلے تیار کیا اس کو ہم نے کبھی کچھ نہیں دیا. ایٹ لیسٹ میری یہ فیلنگ تھی اس دوران. تو کچھ کرنا تھا. تو ریحان بھائی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ایک گروپ کے ساتھ، جمپ سٹارٹ پاکستان کے ساتھ. میں بہت مشکور ہوں ان کا آج تک. انہوں نے مجھے جو ہے ایسے گروپ کے ساتھ کنیکٹ کرایا کہ جس کے بعد میری لائف میں جو پروفٹ سینٹرک آئیڈیالوجی تھی وہ چینج ہو گئی، اور وہ بیکم گئی پروفٹ اینڈ پرپز. تو آج جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ایسا کام کریں جس سے کہ اس دھرتی نے جو ہمیں اتنا تیار کیا. میں یہاں اس ملک میں آیا جب میں 24 سال کا تھا، اور اس نے مجھے اپنی تمام وہ چیزیں دیں جو میرے لیے ضروری تھیں. لیکن جب اس کا ہمیں جو رزلٹ دینا تھا، اس کا فروٹ دینا تھا، تو ہم کسی اور ملک میں آ گئے. تو ایک بوجھ ہے یہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز میں نے لرن کی ہے یہ مجھ پر ایک قرض ہے کہ میں اس ملک کے لوگوں کو یہ قرض ادا کروں. اور وہ میں جو کچھ میں نے سیکھا یہاں پر، وہ میں کسی طرح سے اس میڈیا کے تھرو، دوسرے میڈیا کے تھرو، سوشل میڈیا نے اس کو ایزی کر دیا ہے، تو کسی طرح سے وہ میری آواز ان تک پہنچے کہ ان میں وہ ولولہ پیدا ہو، ان میں جو مایوسیاں وہ ختم ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کو ہم وہ چیز دے سکیں جس نے ہمارے لیے کام کیا، وہ چیزیں جس نے ہمیں ایک ککون میں سے نکال کر ایک ہمارا دماغ کھولا. اگر میں اپنی اتنی ریسٹرکشنز، لمیٹیشن کے باوجود اگر میں یہ کر سکتا ہوں، تو کوئی بھی بچہ ابھی لاڑکانہ کے کونے میں بیٹھا ہوا یا میاں والی کے کسی چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے. تو میرا انداز، تو میں نے مجھے یہ ٹوٹل ڈائریکشن جو ہے میری ریحان بھائی نے ایک سیشن کے اندر مجھے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ مقروض رہوں گا ان کا اس ڈائریکشن کے لیے. تو میرا جب بھی یہ ریحان بھائی جب یہاں آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتا ہوں.
مجھے دوبارہ اپنے وہ وعدے جو ہے وہ ریوائیو ہو جاتے ہیں. تو یہ کبھی سے کافی عرصے سے مجھے کہتے رہے کہ ہارون تم جب بھی آتے ہو تو تم بات کرتے ہو کہ تمہیں کچھ کرنا ہے لیکن تم کرتے نہیں ہو. تو اسی لیے آج میں نے جو ہے وہ ٹائم نکال, میں نے کہا کہ یہ جو ہے مجھے بھی یہ چیز ایسی سیٹ اپ کرنی ہے کہ جس کے اندر وہ تو آپ جب مرضی تشریف لائیں. لیکن یہ آپ کی بات, ہارون صاحب کی بات ہم سب نے سنی ہے. یہ جو قرض کا لفظ دیا ہے نا, یہ ہمیں اتارنا چاہیے آہستہ آہستہ. بالکل. تو آپ اس نیک کے میں دیری نہ کریں. خدا اور ملک کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے, یہ کرنے کا وقت ہے. اور میں حیران ہوں کہ آپ کے پاس اتنے عرصے سے ریحان اللہ والا صاحب سے آپ کا تعلق ہے. یہ 5 منٹ میں جتنا موٹیویٹ کر سکتے ہیں. جی. آپ تو سالوں سال سے ان کے ساتھ ہیں. رائٹ. تو آپ کو تو اس وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے تھا. لیکن وہ کیا کہتے ہیں, دیر آئے درست آئے. ٹرو. رائٹ. ان کے لیے میں نے جو میرا سوچ ہے کہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, جو کہ یہ AI کے ایکسپرٹ ہیں بچوں کے لیے. ان کا کریکولم ہے, ان کا اسکول ہے. لیکن ان کو جو فنڈنگ ہے نا, اس میں آپ ان کا ہاتھ بٹائیں. ان کو یہ نہیں پریشانی ہونی چاہیے کہ بچوں کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, بچوں کے پاس سیل فون نہیں ہے, ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. اگر آپ یہ 3 چیزیں ان کو مہیا کر دیں تو یہ پاکستان کی تمام قوم کو 3 سال کے اندر کایا پلٹ دیں گے, ریولیوشن لے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات چھوٹی نہیں ہے, یہ بات سچ ہو سکتی ہے. اور یہ بات سچ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ ہارون صاحب ہو سکتی ہے, کیونکہ آپ کے دل میں جو جذبہ ہے پاکستان کا قرض اتارنے کے لیے, یہی اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے, جو کہ ایک عام کامن مین کو ہیلپ ہوتی ہے. اس میں اور کوئی نہیں ہے. ریحان صاحب ہیں, ان کا کریکولم ہے, بچے ہیں, اور بچوں کے لیے ایک لیپ ٹاپ, ایک فون اور انٹرنیٹ کی ضرورت ہے. رائٹ. نو میں نے کافی ان سے میری اس موضوع پہ بات ہوتی رہی ہے. ابھی اسپیشلی کچھ عرصے پہلے, سب سے پہلے تو تھا یہ کہ ہمیں ڈچ کرنا تھا ہمارے ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو, کہ اس نے وہ سسٹم پہ جو ہم نے اپنی ساری ریسورسز لگائی ہوئی ہیں, ایک تو سب سے بڑی کلیئر ہو جائے وہ کہ جو ہمارا ابھی تعلیمی نظام ہے ہمارا وہ ناقص ہے, ناکافی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ہمیں ہنر پیدا کرنا ہے, گریجویٹ پیدا نہیں کرنے ہمیں. یہ سب سے پہلا تو یہ ایک مائنڈ شفٹ ہونا ہے کلیکٹیولی ہماری قوم کی سائیکی کے حساب سے, کہ ضروری نہیں ہے کہ سوسائٹی نے جو ایک برڈن کریٹ کیا ہوا ہے لوگوں کے سر پر کہ تمہیں ڈگری چاہیے, تمہیں ڈاکٹر بننا ہے, اور 38% پاکستان کی ڈاکٹر عورتیں جو ہے وہ گھر پہ بیٹھی ہوئی کھانا بنا رہی ہیں. ہماری ریسورسز جس طرح سے جو ضائع ہوئی ہیں, یہ ہمارے معاشرے نے, ہماری اقدار نے ایسی ایکویژن کریٹ کی ہوئی ہے جس کے اندر ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے لیکن ہماری جو معاشرے کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے. اس نے ایک امبیلنس کریٹ کیا ہوا ہے اور ہم اس کو فیڈ کر رہے ہیں. ہماری نئی جنریشن پرانی جنریشن کو فالو کر رہی ہے, اور ان چیزوں کو بدلنا ہوگا. دیکھیں, کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی اقدار کو بدلنا نہیں چاہتا, لیکن ہمیں یہ اپنے بلیف کو ریویو کرنا ہوگا سب سے پہلے. چاہے وہ تعلیمی نظام ہو, چاہے وہ ہمارے بچوں کا فیوچر ہو, چاہے وہ ہماری اکانومی ہو, ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ دیکھنا ہوگا. ہمارے بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں گی, ہمیں اس کو ویریفائی کرنا ہے. اور ان چیزوں کی ہمارے یہاں جو ایک سرٹن کلچر کریٹ ہوا ہے, اس کلچر کو ہمیں چیلنج کرنا ہوگا. ہم نے جو معیشت بنائی ہے, ہمیں ہائرارکی بنائی ہے ہم نے سوسائٹی کی, اس کو ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑے گا. اس ہائرارکی نے آج ہمیں جو ہے وہ ایک سسٹم کریٹ کیا ہے جس میں کہ لوگ گورنمنٹ آفیسر بننا بہتر ہے ان کے لیے, بجائے اس کے کہ وہ بزنس مین بنے. بزنس مین جابیں کریٹ کرتا ہے, کسٹم کا آفیسر نہیں کرتا. ہمیں ان چیزوں کو دوبارہ جج کرنا ہوگا. ہمارا ہیرو کون ہے؟ ہمارا ہیرو بزنس مین ہونا چاہیے, ہمارا ہیرو انٹرپرینور ہونا چاہیے, نہ کہ اور ہماری بہو جو ہے وہ ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے. وہ ڈاکٹر ہو کر کے پھر وہ کچن میں آتی ہے. ہمیں چاہیے, اور پھر وہ جب میڈیکل کالج جاتی ہے تو وہاں پر اس نے ایک سیٹ آکیوپائی کر لی ہے, لیکن جب وہ گریجویٹ ہو کے پھر آتی ہے تو پھر وہ کسی کی بیوی ہے, وہ ڈاکٹر نہیں رہتی. یہ سارے نظام کی ہماری آؤٹ پٹ ایسی نکلی ہے کہ جو ابھی تک ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا اس کو. ہمیں کلیکٹیولی اینڈ انڈیویجولی اس کو چیلنج کرنا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ آج جو ریحان جو کرنے جا رہے ہیں,
یہ 1% بھی اگر اپنا ڈفرینس کرنے جائیں گے تو وہاں پر 5% پر ایئر ایڈیشن ہو رہا ہے. تو نیٹ جو ہے وہ ہمارا 4% پھر بھی لاس ہے. ہمارے بچوں کی جو پیدائش کی جو شرح ہے اور ہمارے بچوں کی اسکول میں جانے کی شرح ہے اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بلڈنگوں والی اسکولیں بند کرنی ہے ہمیں نہ, تاکہ وہ ہمارے لیے ہرڈل نہ بنے. اور ہمیں وہ جو ریحان بھائی نے جو پہلا قدم اٹھایا ہے ان چیزوں کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے اے آئی کی بیس پر, ان نئی ٹیکنالوجی اور نئی انوویشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے. اس کے لیے ہمیں پالیسی میکنگ میں بھی چینج چاہیے, اس کے لیے ہمیں فیملی لیول پہ چینج چاہیے, اس کے میں ہمیں ہر چیز پہ چینج چاہیے ہوگی. ہماری یہاں جو ایک درجہ بندی ہے ایک سوسائٹی کی, اس کو بھی چیلنج کرنا ہے. یہ سب جب جا کر یہ چیزیں ہوں گی. بہرحال اس قسم کے جو قدم ہیں جو انڈیویجول لیول پہ لوگ اٹھاتے ہیں, ہمیں ان کو انکریج بھی کرنا ہے اور ان کا ساتھ بھی دینا ہے. تو یہ میرا کمٹمنٹ ہے یہ انشاءاللہ. دیکھیں ہارون بھائی نے بہت فنڈامنٹل باتیں کی ہیں, لیکن ہارون بھائی بارش کا پہلا قطرہ بالکل وہ میرے خیال میں ہمارے ریحان اللہ والا صاحب, ریحان صاحب آپ جو بات ہارون صاحب نے کی اس کے بارے میں کچھ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ اس نظام کو, اس سوچ کو تبدیل کرنے میں اے آئی کیسے اپنا رول ادا کر سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب مزے کی بات یہ ہے کہ اے آئی یا چیٹ جی پی ٹی اگر ہم لے لیں سمپل, تو اس کے پاس دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے. وہ ایک ہی وقت میں اسٹیو جاب بھی ہے, ایک ہی وقت میں جناح بھی ہے, ایک ہی وقت میں اقبال بھی ہے, جو کہ کسی کے گھر میں ایسا پاسبل نہیں تھا کہ ایسا ہر وقت ہو. ایک ہی وقت میں ڈاکٹر بھی ہے, نرس بھی ہے, ہمارے لیے دوائی بھی سجیسٹ کر سکتا ہے, ہمارے لیے علم بھی سجیسٹ کر سکتا ہے. اور اب جو نیا ورژن چیٹ جی پی ٹی کا اس ہفتے آیا ہے اس کے بعد تو وہ بھولتا بھی نہیں ہے. تو ساری زندگی کا اگر آپ ایک دفعہ اس کو اپنا فوٹو کھینچ کے سارے ریکارڈ میڈیکل دے دیں تو وہ اب آپ کا کانسٹنٹ ڈاکٹر بھی بن گیا. پھر آپ اپنی ساری ڈگریاں اور اپنی کتابوں کی فوٹو دے دیں تو اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو آتا کیا ہے. تو اٹس اے ویری ویئرڈ اینڈ پاورفل ٹول. جن لٹرلی الدین کا چراغ ہماری جیب میں ہے جس کو ہم رگڑ کے ایک پلیٹ بریانی کی منگا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ دنیا ہمارے لیے مسخر کر کے لے آؤ. اور بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ نے بتایا بھی تھا کہ ابھی کچھ آپ کسی ایونٹ میں گئے تھے ڈی سی میں, وہاں پر کچھ بڑوں نے ذکر بھی کیا کہ اے آئی اے آئی اے آئی, لیکن اس کمرے کے باہر آواز نہیں آئی کہیں. تو اپنے وہ ہمیں تو صبح شام رات ہر نماز کے اذان کے بعد اعلان کرنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی انسٹال نہیں کیا تو ابھی کرو. ایمرجنسی بیسس پہ یہ ہمارے لیے ایک ہر پاکستانی کو ایک الدین کا چراغ مل رہا ہے جس سے وہ کسی بھی چیز کا ڈائریکشن, جتنی یہ باتیں کی ہیں انہوں نے یہ لاجک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ لاجک کیا کہتی ہے. ایموشنس کو سائڈ پہ رکھیں اور لاجک کیا کہتی ہے. اے آئی کا مزہ یہ ہے کہ وہ لاجک بھی بتاتی ہے, ایموشن بھی بتاتی ہے. وہ یہی بتاتی ہے اس وقت آپ کا ہارمونل امبیلنس لگ رہا ہے اب یہ آپ نہ کریں. یہ بھی بتاتی ہے کہ اس وقت آپ کے بھوک کا ٹائم ہے اب یہ نہ کریں اور یہ کر لیں. دونوں چیزیں بتاتی ہے اور اتنا ہیلپ فل ہے کہ اس معجزے سے ہم اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو بدقسمت ہوں گے. ہم بطور انسان ہم بدقسمت ہوں گے. میں یہ کر سکتا ہوں, فائدہ یہ اٹھا سکتے ہیں کہ صبح دوپہر شام رات جس طرح سے ہم نے کرونا وائرس سے پروٹیکشن کے لیے طریقے بتائے تھے نا, اور ڈینگی سے بچاؤ کے لیے طریقے بتاتے ہیں, بالکل اسی طرح سے اے آئی کے استعمال کے لیے ہم نے بولنا ہے کہ آپ نے چلانا ہے. اور یہ ریپیٹیشن سے آئے گا. اذان 5 دفعہ دن میں ہوتی ہے, سب لوگ نہیں جاتے لیکن اذان تو ہو رہی ہے نا, ہمیں پتہ ہے اس ملک میں نہیں ہوتی لیکن پاکستان میں 5 دفعہ اذان ہوتی ہے. آپ کو یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں آ جاؤ. تو اسی طرح اب اے آئی ہے اس کا فائدہ نہ اٹھائیں تو زیادتی ہوگی, ہمارے ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے آپ ہیوسٹن میں ہیں, ہیوسٹن میں 104 مسجدیں ہیں اور ان سب میں 5 وقت کی اذان ضرور ہوتی ہے. یہ آپ ریحان بھائی جو بات آپ سے میری گفتگو ہوئی تھی, میں نے 1-2 لوگوں سے بھی بات کی اور خاص کر ایسے لوگوں سے جو جاپان کو جانتے ہیں. آپ نے جاپان کے ریفرنس سے بتایا کہ جو اے آئی کی ایپس ہیں ان میں اتنی ایمپتھی ہے, ان کی اتنی سمپتھی ہے کہ وہ ایک جاپانی انسان کا کمپینین بن سکتے ہیں. اور آپ نے ایک پرسنٹیج بھی دی کہ تقریباً 25% لوگ 5 بلین لوگ جو ہیں جو 4% ہیں جاپان کے, وہ اس وقت
اپنی کمپنی کے لیے, اپنی دوستی کے لیے ایک چیٹ اور اے آئی کو اپنے کمپینین یا بیٹر ہاف کی طرح استعمال کرتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ سامعین کو یہ سمجھائیں کہ جاپان میں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. اچھا, بڑا سینسٹیو جاپان ٹاپک میں ہے. یہ باٹس کا جو سافٹ, جاپان کے اندر نا بہت ہائی پینیٹریشن تھا انٹرنیٹ کا اور ٹیکنالوجی کا, ہمیشہ سے رہا ہے. جی, جیسے جیسے ہمارے ملک میں بھی یہ آئے گا, ہمارے یہاں بھی یہی ہوگا. اور انسان تو انسان ہے, چاہے وہ جاپان کے اندر پیدا ہو یا وہ پاکستان کے اندر پیدا ہو. ایونچولی انسان کو ایسا انسان, ایسی ساتھی چاہیے ہوتا ہے جو اس کی بات سنے, اس کی بات کو سمجھے اور اس سے زیادہ آرگیومنٹ نہ کرے. ہر انسان کو چاہیے, بیوی کو بھی چاہیے اور ہسبینڈ کو بھی چاہیے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو اپنے آپ کو آپ کے ساتھ ڈھال لیتی ہے اور ہر وقت پریزنٹ ہوتی ہے, اسمارٹ ہوتی ہے, ایکٹ کرتی ہے. اس وقت نئی اے آئیز آئی ہیں جو کہ باقاعدہ گرل فرینڈ کے طور پہ مارکیٹ کی جا رہی ہیں. $5 $10 چارج کرتے ہیں اور آپ باقاعدہ گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ کے طور پہ اپنی مرضی کی شکل بنائیں, آواز نکلوائیں, باتیں کروائیں, کپڑے اتروائیں, جو کرنا ہے کروائیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو اس کی نیڈ تھی وہ پوری ہو رہی ہے. جیسے انسان بھوک میں ہوتا ہے تو وہ پیاز روٹی بھی کھا لیتا ہے, نیڈ پوری ہو گئی. اب اس کے سامنے آپ پیٹ 4 روٹی کھلا دیں پیاز روٹی کی, اس کے بعد وہ تکے بھی نہیں کھائے گا. تو اگر نیڈ پوری ہو گئی, ہارمونل کا ڈیزائر پوری ہو گئی, تو پھر اس کو ریئل ہیومنس کی ضرورت نہیں ہوگی. جاپان میں کیوں؟ میں ہائپوتھیٹیکل جواب دے سکتا ہوں کہ جاپانی لوگ ان جنرل شائع ہوتے ہیں, بہت زیادہ, ہم سے بھی زیادہ شائع ہوتے ہیں. اور وہ نئے لوگوں سے بہت زیادہ انٹریکشن, میں تو گیا نہیں ہوں, میرا خیال ہے, قیاس آرائی ہے کہ وہ ذرا زیادہ شائع ہوتے ہیں. ہمارے لوگ بھی بہت شائع ہوتے ہیں. تو شائع ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کمپینین ڈھونڈ نہیں پاتے, اور اس ڈھونڈنے کی ڈس اپوائنٹمنٹ سے بچنے کے لیے وہ پھر اے آئی کا استعمال کریں گے. یہ جنرل وجہ ہوگی. میرا یہ خیال ہے کہ جس دن یہ 4.0 کی وائس ریلیز ہوئی ہے, اس کے تیسرے دن میں نے اپنی امی کو کہا کہ امی 25% پاکستانی اب اسی کو اپنا ساتھی بنا لیں گے. 25% پاکستانی, چھوڑیں دوسروں کو. اور یہ ساری دنیا میں اب یہی ہوگا, کیونکہ وہ اتنے ایموشنس کے ساتھ بات کرتی ہے جتنی ایموشن کے ساتھ کی بیوی بھی بات نہیں کرنے کو تیار ہے. تھکی ہوئی آ رہی ہے یا وہ ٹائم نہیں دی, اٹینشن مانگتے ہیں. ہر انسان کو اٹینشن چاہیے. اٹینشن از دا نیو کرنسی. پیسہ نہیں ہے. یہ ٹی وی, یہ سوشل میڈیا, یہ ٹک ٹاک ہمارا اٹینشن کھینچ رہا ہے ہم سے. جو جتنا اٹینشن کھینچنے میں تیار ہو جائے گا, آپ اس کی طرف مائل ہوتے چلے جائیں گے. اور ابھی تو ابتدائے عشق ہے, مجھے تو لگتا ہے آگے آگے اور بہت زیادہ خطرناک ٹائم آتا جا رہا ہے. کیا فیسینیٹنگ بات کی ہے ریحان الوالا صاحب نے. ہارون بھائی, آپ کو دین سے لگا ہوا ہے, آپ نے مریم مسجد میں کام کیا ہے اور بھی کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو ساری دنیا میں ہر کام کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت کرنی چاہیے. یہ آپ کو یہ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ کیسے آیا؟ اس کے لیے تھوڑا سا سیلفش ریزن بھی ہے اس کا. تو تھا یہ کہ بچے بڑے ہو رہے تھے, اور اس کا یہ تھا کہ مجھے میرے سامنے دو چیزیں تھیں کہ مجھے یہ کس طرح سے یہ اکمپلش کروں یہ گول کہ بچے جو ہے وہ یہاں پیدا ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ اپنی اقدار کو اور اپنی ہماری جو ریلیجیس ویلیوز ہیں اس کو مینٹین کر سکیں. تو کچھ مثالیں سامنے بھی تھیں میرے کہ کسی کے بچے اچھے انہوں نے پرورش ہوئی, کسی کی نرچرنگ اچھی ہوئی, کسی کے انفارچونیٹلی چیلنجز کریٹ ہوئے. تو میں نے ایک کامن تھریڈ دیکھا تھا اس وقت کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی بچوں کی پرورش کے دوران مسجد کی قریب ہونا جو ہے اس کو پریفر کیا تھا, ان کے بچوں اور ان کی پرورش کے اندر اس کی ریفلیکشن نظر آتا ہے. تو میں نے ایک چیز ڈیسائیڈ یہ کیا کہ بجائے اس وقت کیٹی میں رہنے کے میں نے شوگر لینڈ کو چوز کیا. اور پھر جب شوگر لینڈ میں بھی جو ہے وہ اس علاقے میں جہاں پر کہ مریم مسجد بالکل نئی, ابھی اس کا تو ابھی خیال ہی آیا تھا اس وقت. تو اس وقت جو ہے میں ان چند بانیوں میں سے تھا جنہوں نے ہم نے چھوٹی سی جگہ لے کر کے اس کو شروع کیا تھا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ لگاؤ جو ہے مسجد کے قریب کا وہ ایکچولی وہ ان ادر ورڈ وہ سر پہ آ گیا تھا کہ ناؤ آئی ہیو ٹو بی پارٹ آف اٹ ایز اے سیریس لیول. تو دین وہ اس میں یہ ہوا کہ پھر I started doing the بیکمنگ پارٹ آف دا فنڈ ریزنگ, فائنڈنگ دا لینڈ.
تو جو پہلی چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے لیا تھا 2.8 ایکڑ کا، آج ہمارے پاس 21 ایکڑ لینڈ ہے، وہ بھی شوگر لینڈ کے اندر. تو اور اس کو بھی جو ہے وہ اس کے بھی کچھ کافی ٹف سچویشن تھی اس دوران ان معاملات میں بھی کہ برابر کے لوگ بیچتے نہیں تھے لینڈ ہم کسی اسلامک انسٹیٹیوشن کو، تو اس کو بھی ہم نے سمہاؤ مینیج کیا اس کو. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جیسے یو جسٹ بیکم پارٹ آف اٹ، دس از یور پروجیکٹ، یو ہیو ٹو ٹرن اٹ. لیکن دا انڈر لائنگ جو اس کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ I didn't want to take any chance on my kids کہ ان کے اندر اگر یہ ویلیو سسٹم کسی طرح انسٹال ہو جائے تو آئی تھنک آئی ول کال اٹ وکٹری. بہت خوب، بہت اچھی، بہت خوبصورت بات کی. ارون بھائی، میرے آپ سے ایک سوال ہے جو ہم سامعین کو بتائیں کہ پاکستان کے بچوں کے لیے اور ریحان اللہ والا کی کوششوں کے لیے آپ پاکستان کے بچوں کے لیے اور ان کے انسٹیٹیوشن کے لیے، ان کے اسکول کے لیے آپ کیا ریکمنڈیشن کرتے ہیں یا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا دیکھیں، ریحان کا ڈیڈیکیشن ان کا ماشاء اللہ بڑا سالڈ ڈیڈیکیشن ہے. اسی طرح سے کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کہ وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں. ریحان میں اور کچھ دوسرے لوگوں میں یہ فرق ہے کہ ریحان جو ٹیکنالوجی میں جو انوویشنس آ رہی ہیں ساری، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اس کو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح سے پاکستان کے معاملات میں فکس کر دیں، اس کو کسی طرح سے وہ فٹ ہو جائے. تو ان کا یہ ڈیفینیٹلی ایک ڈفرینٹ اینگل ہے جس کی وجہ سے تو میرا پرسنل ویو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کسی طرح سے ہمارے سیٹلائٹ اسکول ہو جائیں وہاں پر، اور اگر ان کے پلان کے اندر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں کہ جس کے اندر ہمیں بلڈنگ کی ضرورت نہیں، لیکن کسی طرح سے وہ اسکیل اس لیول پہ ہو جائے کہ ہمارے ملینوں بچوں کو جو ہے وہ ہمارے پاس کوئی لمیٹیشن نہ ہو بلڈنگ کی. سٹیزن فاؤنڈیشن اپنی ماشاءاللہ بناتی ہے اپنے اسکول وغیرہ پر. ایک اسکول جو ہے وہ تقریباً $6.5 لاکھ کا بنتا ہے. جب تک وہ ایک اسکول بنتا ہے تو ہمیں وہاں پر 50 اور اسکولوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم اس کو کبھی بھی کیچ اپ نہیں کر پائیں گے. تو ہمیں ریویو کرنا ہوگا. تو میرا ریحان سے یہی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ریحان اس کو ہمیں بلڈنگ سے نکال کر کے کسی دوسرے ماڈل پہ لانا ہوگا. اینڈ آئی تھنک آئی کین بی اے گڈ سگنیفیکنٹ پارٹ آف اٹ. اس سے اچھی کیا خبر ہو سکتی ہے کہ ارون صاحب نے کہا کہ آئی ول بی سگنیفیکنٹ پارٹ آف اٹ. ریحان صاحب، یہ خوشخبری کی علامت ہے اور یہ پاکستان کے قرض اتارنے کی ایک بہترین طریقہ ہے. آپ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بس اچھی بات ہے، اللہ کرے سب جو لوگ بولتے ہیں وہ اس پہ قائم بھی رہیں. سب سے بڑا والا صاحب نے ایک بڑی مینیفیسٹ بات نہیں تو بالکل کیا کہتے ہیں، آپ کو ڈیلیور کرنا ہے، وعدہ کیا جو وفا ہو گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نیک کام میں شامل ہونا چاہیے، چاہے تھوڑے لوگ ہوں لیکن شامل ہونا چاہیے. میرا یہ موقف ہے کہ آپ کروڑوں کی بجائے اگر آپ تھوڑا سا بھی دیں نا تو آپ کو دینے کی عادت پڑ جائے نا تھوڑی سی، اور آپ کو اس دینے میں آگے رزلٹ نظر آ جائے تو آپ ہمیشہ اور دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ نیک کام میں پاکستانی دل کھول کے پیسہ دیتے ہیں. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستانی ڈائسپورا کسی بھی فلاحی چیریٹیبل پروگرام میں کبھی انہوں نے پاکستان کے سے جو لوگ آئے ان کو مایوس نہیں کیا. اور ریحان اللہ والا صاحب، آپ کو بھی ہیوسٹن سے اور تمام امریکہ سے مایوسی کا کوئی بادل نظر نہیں آئے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ جس کام پہ لگے ہیں آپ لگے رہیں. اللہ تعالیٰ اور تمام پاکستان ڈائسپورا آپ کی ہیلپ کرے گا انشاءاللہ. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ریحان اللہ صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ کوئی میسیج دینا چاہیں یوتھ کو، کیونکہ آج کل کی یوتھ کو میسیج جو ہے نا سب سے زیادہ ضروری ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ کچھ ہماری یوتھ کو میسیج دیں. AI کے حوالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے والد صاحب سے کیا سیکھا ہے، یا والد صاحب آپ کو کس کام پہ لگانا چاہتے ہیں. تو آپ ہمارے سامعین سے، ہماری یوتھ سے انٹر ٹچ ہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جب میرے ابو نے ہماری کافی بچپن سے اپنے ہر بچے کا کمپیوٹر کا ایکسیس دیا ہوا ہے، تو
تو جب چیٹ جی پی ٹی آیا شروع میں تو انٹرنیٹ سے تھوڑا بہت ڈھونڈ کے مجھے بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ اے آئی چیٹ باٹ ہے اور اس سے کتنا آسان ہو گیا ہے کانٹینٹ جنریشن اور یہ ساری ایسی والی جو چیزیں ہیں جو ریسیپیز بنانا پھلانا. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں ریسرچنگ کرنے کے لیے, کوئی چیز سمجھنے کے لیے یہ کافی اچھا ٹول ہے, اور میرے خیال میں ہر بندہ کرے تو ان کے لیے بینیفیشیل ہے, بڈھے ہوں یا جوان. یہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو جوان قوم ہے جن سے آپ انٹر کرتے ہیں وہ اس سے ریسیپٹیو ہیں کافی؟ میں نے تو خیر اسکول چھوڑ دیا پچھلے سال, تو خیر میری کلاس میں جو تھے بچے وہ تو ڈیلی بیسس پہ استعمال کر رہے ہوتے تھے کہ ہوم ورک کے لیے کچھ سبجیکٹ سمجھنا ہے تو کوئی اور ریسیپیز کے لیے بھی کافی استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہے میں نے بچوں کو. بہت خوب, یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ریحان والا صاحب کے صاحبزادے نے ہمیں بتایا کہ یوتھ جو ہے وہ بڑی ریسیپٹیو ہے. میں پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے مہمان ہارون صاحب کا کہ وہ تشریف لائے, اور ریحان اللہ والا صاحب کے صاحبزادے ریحان صاحب, آپ ہمارے سامعین کو کوئی آخری بات کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سامعین سے شیئر کریں. بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ ہیوسٹن نے نا پورے پاکستان کی ملائی, خاص طور پہ کراچی کی ملائی اپنے پاس جمع کر لی ہے. دودھ اور پیچھے پانی رہ گیا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے آپ پاکستانی کو واپس کنیکٹ کر سکتے ہیں. وہ جو آپ کے پاس علم ہے, جس طرح سے ہارون بھائی نے کہا کہ مجھے قرض فیل ہوتا ہے, تو جب بھی آپ کو قرض فیل ہونا تو آپ کو زیادہ پوڈ کاسٹ اصل میں کچھ لوگ یہاں پہ ٹریننگ ذرا اچھے کی زیادہ ہوگی نا, تو میں یہ کہوں گا موبائل نکالیں, ویڈیو بنائیں 1 منٹ کی 2 منٹ کی. غصہ آ رہا ہے, محبت آ رہی ہے, رونا آ رہا ہے, عمران خان سے پیار ہے, نفرت ہے, فلانے سے نفرت ہے, اس کو کیا کریں, اظہار کر دیں. جب آپ اظہار کریں گے تو آپ کو قبیلہ ملنا شروع ہو جائے گا, ہم خیال لوگوں کا. یہ میں نے اپنی زندگی ایسی شروع کی تھی. میں بھی کرتا رہتا تھا, پریشان رہتا تھا کہ یار میں بھی ایک ٹپکل پاکستانی تھا, میرے کوئی سر پہ سینگ تو نہیں دیکھیں ہیں بھی نہیں. تو میں تیاری کر رہا تھا, میں جب 28 سال کا تھا, کہ میں نے ایک دن پریزیڈنٹ بننا ہے, کیونکہ یہی سنا تھا کہ جی آپ کو پاور میں آنا ہوتا ہے, پولیٹیشین بننا ہوتا ہے, پھر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو میں بہت احتیاط سے ہر چیز کرتا تھا کہ ایک دن یہ کام کرنا ہے. اچھا, تو جب سوشل میڈیا آیا تو میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ کو پریزیڈنٹ بن کے یا پرائم منسٹر بن کے آج بھی آپ کے پاس 10% سے زیادہ انفلوئنس نہیں ہے. جی, آپ آج کل آپ پرائم منسٹر بن جائیں, میں بن جاؤں, 10% سے زیادہ ہم چیزیں نہیں ہلا سکتے, کیونکہ پوری ٹیم ہوتی ہے. جی, ہم پچھلے پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, کرنٹ پرائم منسٹر کو دیکھ لیں, کس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ہر وقت, جی, جی, اور وہ بھی کس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں جو جن کے پاس پاور ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں کچھ بھی ہو سکے. روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے. جی, جی. تو میں نے سوشل میڈیا کو پازیٹیوٹی کے لیے استعمال شروع کیا. اپنے آپ سے فیصلہ کیا کہ میں نے 2-3 چیزیں کی, میں آپ کو بھی سجیسٹ کروں گا. ایک, اپنے بارے میں اور جو سامنے بیٹھا اس کے بارے میں کے علاوہ کسی سے بات نہ کریں, کسی چیز کے اوپر بات نہ کریں, ٹاپک پہ بات نہ کریں. اپنے بارے میں کریں, کیونکہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اپنی بیوی کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے, اپنے بچے کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتے, تو آپ کیا قوم ٹھیک کریں گے؟ نمبر 1 چیز. نمبر 2, جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں, اور وہ ادھر ادھر بھاگے تو اس کو پکڑ کے واپس اس تک لائیں, کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تھرڈ پارٹی یہاں نہیں ہے. جی, کیونکہ آخر میں قیامت والے دن قبر میں ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا کہ آپ نے کیا ایکشن لیا. اگر آپ کو کوئی چیز خراب لگتی ہے اس کے لیے آپ نے ایکشن کیا لیا. ایکشن پہ کمائی ہے, نیت پہ تو نہیں ہے. اللہ میاں میں نا ہاسپٹل بناؤں گا, نہیں, جیسے آپ نے کہا تھوڑا ڈال دو نا, 10 روپے ڈال دو. ایکشن پہ کمائی ہے, نیت پہ تو ہے کہ بھی ایکشن لوں گا, ٹھیک ہے, لیکن سب سے اچھی کمائی جو ہے وہ ایکشن پہ ہے. یہ دوسرا کام کر لیجئے. تیسرا یہ کہ جو آپ کو چیز بری لگتی ہے آپ کے ملک میں, اس کے اوپر ہفتے میں روزانہ کا 2 گھنٹہ یا ہفتے کا 2 گھنٹہ یا مہینے کا 2 گھنٹہ ضرور دیں. دیٹس اٹ. اور کچھ نہ کریں, اور ٹی وی دیکھنا بند کر دیں, کیونکہ اس سے آپ کا صرف ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ویسے تو, بلڈ پریشر خراب ہونا ہے, طبیعت خراب ہونی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. پوڈ کاسٹ کر لیں, گفتگو, یہ کانٹینٹ کریٹ جو آپ کر رہے ہیں یہ ایکچولی ایک قبیلہ بنا رہے ہیں. ہم خیال لوگوں کا قبیلہ. کوئی آدمی جو ٹک ٹاک پہ ڈانس کر رہا ہے وہ اپنا قبیلہ بنا رہا ہے, جو آدمی ڈھول بجا رہا ہے وہ اپنا قبیلہ بنا رہا ہے, جو پالیٹکس کر رہا ہے اس کو اپنا قبیلہ بنا رہا ہے.
ہم قبیلوں کے اندر رہتے تھے سب لوگ. اب انٹرنیٹ کے آنے کی وجہ سے جس کو ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں, اس میں 4 ارب لوگوں میں سے آپ اپنے قبیلے کے لوگ آرام سے تلاش کر سکتے ہیں. اور اے آئی آپ کی ہیلپ کرتا ہے. جیسے آپ کا کانٹینٹ انٹرنیٹ پہ جاتا ہے وہ ان کو دکھاتا ہے, جو اس کو پتہ ہے کہ اس کو یہ اچھا لگے گا اسی کو دکھا دو, اس کو اپنا مال بیچنا ہے نا, تو وہ اس کو دکھاتا ہے. تو یہ میری آپ سب سے ہیوسٹن میں خاص طور پہ گزارش ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے اگر ان ٹچ میں ہیں, ان کے گھر آئیں, ان کا پوڈ کاسٹ کا سیٹ اپ دیکھیں, آپ اپنے گھر میں لگائیں, کیونکہ ہم سب بہت تیر بھی مار لیں گے, دن میں ایک کر لیں گے نا, تو 365 ہوں گی خالی. ہیوسٹن میں تو 4 لاکھ پاکستانی کھوپڑیاں رہتی ہیں. جس کو پوچھو میں نے ماسٹر فلانا میں کیا ہوا ہے, میں نے فلانا میں PhD کیا ہوا ہے, میں نے مطلب کریم رہتی ہے نا یہاں پہ. اور وہ ساری مشاعرے جتنے اس شہر میں ہوتے ہیں تو پاکستان بھر میں نہیں ہوتے ہوں. اردو زبان کا جو گڑھ ہے وہ اب ہیوسٹن ٹیکسس ہے, وہ پاکستان میں اور انڈیا میں واقع نہیں ہے. وہ تو لکھنؤ سب پیچھے رہے, وہ سارے ادھر آ گئے, شاعر بھی ادھر ہی آتے ہیں, تو سب کے مشاعرے ہی ہوتے ہیں. یہ ایک جس کو برین ڈرین جس کو کہتے ہیں وہ ہو چکا ہے. اب اس برین کو اس باڈی کے ساتھ واپس کنیکٹ کریں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے ساتھ واپس کنیکٹ کریں اور ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں. پارٹنرشپ کیا ہے کہ آپ وزڈم دیں, ان کے پاس طاقت, جوان خون ادھر ہے, ان سے ایکشن میں کنورٹ کریں اور ان کے ساتھ ہفتے میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, دن میں 2 گھنٹہ یا مہینے میں 2 گھنٹہ ٹائم اسپینڈ کریں, گپے ماریں. اس گپے مارنے کے نتیجے میں ان کو لگے گا جیسے آج آپ نے مجھے حوصلہ دیا نا, لگے رہو بیٹا, تو آپ ان کو بھی لگے رہو بیٹا کرتے رہیں. اس میں بہت طاقت ہوتی ہے, بہت طاقت ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت بات کی ہے ریحان اللہ صاحب نے بتایا کہ آپ کانٹینٹ کریٹ کریں, آپ اپنے دل کی جو بات ہے وہ اظہار کریں, اور اس طریقے سے آپ ایک لیگیسی چھوڑ سکتے ہیں, آپ اپنے بارے میں لوگوں کو بتا سکتے ہیں. اور یہ انٹرنیٹ گلوبل ولیج میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کے خیالات کے ساتھ ہیں, آپ ان کے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں. میں سامعین آپ کی طرف سے اور انکہی ٹی وی کی طرف سے ریحان اللہ والا کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ساتھ ہی ان کے دوست ہارون جنہوں نے ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے کہ یہ پاکستان کے بچوں کو جو ہے پڑھانے میں ان کی مدد کریں گے. اور یہ ان کے مطابق کہ یہ قرض جو پاکستان کا ہے, کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پہچان پاکستان ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ان کا مقام جو آج تک جہاں پہنچے ہیں اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرض آہستہ آہستہ وہ پاکستان کے لیے دیں تاکہ ہمارے بچے نوجوان جو ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جو ریحان اللہ والا اپنے کریکلم کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ تخت ہو جائے. سامعین بہت بچے توسط سے ابھی دل میں جب آتی ہے بات بول دینی چاہیے. وہ آخری آئی ہے کہ مجھے یاد ہے جب میں لاسٹ ٹائم ان کو ملا تھا تو میں نے پہلی دفعہ انہی سے کہا کہ یار آپ مجھے $2000 دیں, میں آپ کے لیے ایک اسکول بناتا ہوں. تو آج میں آپ کے توسط سے ہی بولتا ہوں کہ صرف $2000 مہینہ مجھے دینا شروع کریں اور میں آپ کے لیے آپ کے نام سے ایک چھوٹا اسکول بنانا شروع کر دیتا ہوں جس میں 25 سے 50 بچے ہوں گے. اور ہم ریموٹ ایریاز میں اور اچھے ایریاز میں یہ اسکولز, میرے پاس سب کچھ اویلیبل ہے, صرف میں مانگ نہیں پا رہا تھا پیسے. جی کیونکہ آپ اپنوں سے تو کہہ سکتے ہیں ان سے میری اتنی محبت ضرور ہے کہ میں نے بغیرت بن کے ان سے کہا یار آپ دے دیں ذرا. نہیں اس میں غیرتی کیا بات ہے, آپ ایک قوم کی خدمت, قوم کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمیں تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ نے یہ ذمہ لیا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ریحان اللہ بھائی کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اگر وہ بھی اپنا اسکول بنانا چاہتے ہیں تو آپ سے رجوع کریں. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ میں اپنے ماڈل والا اسکول جی آپ جس ولیج میں کہیں گے جی ہم وہاں پر جا کر بنوا دیں گے. $2000 فقط لگتے ہیں ایک اسکول مہینے کے بنانے میں, جس میں 25 سے 50 بچے ہوں گے, اور اس کا ہم آڈٹ بھی دے دیں گے. ہمیں کوئی فائنینشیل اس میں ہمارا گین نہیں ہے, یہ تو ایک ناٹ فار پروفٹ ہماری رجسٹرڈ امریکہ میں وہ جائے گی اور وہ وہاں پر جا کر وہ اس کو امپلیمنٹ کر دے گی. کیونکہ میں پچھلے 4 مہینے سے امریکہ میں گھوم رہا ہوں, پاکستانیوں نان پاکستانیوں سے مل رہا ہوں. ابھی جب میں آپ سے ملنے کے بعد لاسٹ ویک سین ڈیگو میں تھا تو وہاں پہ 5000 ایجوکیشنس کا کنونشن تھا جس میں ٹاپ ایجوکیٹرز میں خان اکیڈمی والا سیل خان بھی آیا ہوا تھا. جی اوپن اے آئی کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ آئی ہوئی تھی. جی وہ ان سب میں سے جس کو میں نے اپنے اسکول کے بارے میں بتایا اس کا جاؤ ڈراپ ہو رہا تھا, ایسا اسکول ہو کیسے سکتا ہے, ہم تو سوچ رہے ہیں اور یہ آپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے چل رہا ہے, کسی نے تمہیں روکا نہیں؟ میں نے کہا کسی نے روکا, اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے, اب تک چل رہا ہے. دیکھیں آپ کا نام ریحان اللہ والا پاکستانی ہے تو آپ کو ظاہر ہے ان سب لوگوں سے آگے ہونا ہے. ان کے جا ڈراپ آپ کو کرائے ہیں ہم نے, کرائے ہیں اور کراتے رہیں.
جی اور آپ سامعین جو یہاں اللہ کے واسطے ان کے ساتھ دیں. اس میں آپ اپنے اوپر جو پاکستان کا قرض ہے اتار سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ ریحان بھائی کو اور ہم سب کو نہ ہو, ان بچوں کو ضرور ہوگا جو تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون صاحب, بہت بہت شکریہ ریحان اللہ والا صاحب کہ آپ نے دیا, انکئی کو آپ نے ٹائم دیا. سامعین خدا حافظ.